الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم اغفر لآبائنا وامہاتنا وازواجنا واولادنا اللهم اغفر لي اهلنا يا رب العالمين يا وحده لا شريك اللهم اغفر لي استاذنا ومشايخنا وعلمائنا ومجاهدنا یا رب العالمین۔ یا اللہ جو پڑھا جائے سنا جائے اپنی رحمت سے فضل فرما۔ حیات الصحابہ میں پیج نمبر والیوم 3 پیج نمبر 127 پر حضرت جبیر بن حیہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عجمی کافر سردار بندر عرفان الف سے عین سے نہیں عرفان نے یہ پیغام بھیجا کہ اے عرب کے لوگوں، اپنے میں سے ایک آدمی میرے پاس بھیجو تاکہ اس سے ہم بات کریں۔ چنانچہ لوگوں نے اس کام کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا تھا، ان کے لمبے لمبے بال تھے اور وہ کانے تھے۔ چنانچہ وہ اس سردار کے پاس گئے۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا، اے صحابی رسول، اس سردار سے کیا بات ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر میں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ تمام لوگوں سے زیادہ دور والے گھر والے تھے، یعنی آبادی سے دور تھے، سب سے زیادہ بھوکے تھے، سب سے زیادہ بدحال تھے، تم لوگوں میں ہر خیر سے سب سے زیادہ دور تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس رسول بھیجا جس نے ہمیں اس دنیا میں اللہ کی مدد، آخرت میں جنت کا وعدہ کیا، اور جب سے وہ رسول ہمارے پاس آئے ہیں اس وقت سے ہم اپنے رب کی طرف سے مسلسل کامیابی اور مدد دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں اور اللہ کی قسم ہمیں یہاں بادشاہت اور شاندار زندگی نظر آ رہی ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر بدحالی کی طرف کبھی واپس نہیں جائیں گے، بلکہ یا تو تم پر غالب آ کر جو کچھ تمہارے قبضے میں ہے وہ سب لیں گے، یا پھر یہاں شہید ہو جائیں گے۔ ابو نعیم کی روایت ہے۔ حضرت جبیر بن حیہ رحمہ اللہ علیہ، دوسری روایت میں تھوڑی زیادہ ایکسپلینیشن ہے۔ حضرت نعمان بن مقرم رضی اللہ عنہ نے حضرت نعمان بن مقرم رضی اللہ عنہ کے احواز والوں کے پاس آدمی بھیجنے کے بارے میں لمبی حدیث ذکر کی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ احواز والوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے پاس کوئی آدمی بھیجیں، چنانچہ حضرت نعمان نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان لوگوں کے ترجمان نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم عرب کے کچھ لوگ ہیں، ہم سخت بدحالی میں تھے اور بہت طویل عرصوں سے پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا تھے۔ ہم بھوک کی وجہ سے کھال اور گٹھلی چوسا کرتے تھے، اون اور بالوں کے کپڑے پہنا کرتے تھے، درختوں اور پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمارا یہ حال چل رہا تھا کہ آسمان اور زمین کے رب نے ہمارے پاس ہم میں سے ایک نبی بھیجا جس کے ماں باپ کو ہم پہچانتے تھے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جب تک تم لوگ ایک اللہ کی عبادت نہ کرو یا جزیہ ادا نہ کرو تو ہم تم لوگوں سے جنگ کرتے رہیں۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی صحابہ رضی اللہ عنہ کو، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطوط بھیجے تو آپ علیہ الصلوۃ، اور ایک خط آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پھاڑا گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خط کو اور دعوت کو جو سردار تھے ان کو مختصر کر دیا، اور ان میں سے ایک دعوت یہ ہوتی تھی کہ ہم اللہ کی تمہیں عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، اگر تم اس کو قبول کر لیتے تو تمہاری زمین، تمہارا مال، سب کچھ تمہارے پاس ہے، اور اگر نہیں تو تم جزیہ پہ تیار ہو جاؤ، جزیہ دو، اور مسلمان اس کو ہم اوپر سے اس کو مینج کریں گے، یعنی سپروائز کریں گے، اور اگر تم یہ بھی نہیں کرتے تو پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اسی بات کا یہ صحابی ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں اس کو حکم دیا کہ جب تک تم لوگ ایک اللہ کی عبادت نہ کرو یا جزیہ ادا نہ کرو، ہم تم سے جنگ کرتے رہیں۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کے سارے پیغام پہنچائے، ان میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ ہم میں سے جو آدمی قتل یا شہید ہو جائے گا وہ جنت میں ایسی نعمتوں میں جائے گا کہ ان جیسی نعمتیں اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، اور ہم میں سے جو زندہ رہ جائے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا، تم پر غالب ہوگا۔ بہقی کی روایت۔
حضرت طلاق रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक आदमी ने हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु से कहा, अबू दरदा आपका घर जल रहा है। उन्होंने फरमाया मेरा घर जल नहीं सकता। फिर दूसरा एक आदमी ने आकर वही बात की कि अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु आपका घर जल रहा है। अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मेरा घर नहीं जल सकता। फिर तीसरे आदमी ने आकर कहा, वही बात कही कि अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु आपका घर जल रहा है। उन्होंने यही कहा मेरा घर नहीं जल सकता। फिर चौथे आदमी ने आकर भाग कर कहा आग तो भड़की थी, अब आपके घर तक पहुंच गई है, लेकिन वहां जाकर बुझ गई। अबू दरदा रजी अल्लाह उन्होंने कहा मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला ऐसे नहीं करेंगे, यानी मेरे घर को जलने नहीं देंगे। इस आदमी ने कहा अबू दरदा रजी अल्लाह उन्होंने, हमें पता नहीं चल रहा आपकी कौन सी बात ज्यादा अजीब है। पहले आपने कहा मेरा घर जल नहीं सकता, फिर बाद में आपने कहा मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने फरमाया मैंने चंद कलमात हुजूर से सुने हैं, जो आदमी सुबह ये कलमात कह लेगा शाम तक इसे मुसीबत नहीं पहुंचेगी। और वो कलमात हैं अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल करीम मा शा अल्लाहु व काना व मा लहुम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्ना अल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बा अंत आखिज़ुम बिमा सियातिहा इन रब्बी अला कुल्लि सिरातिन मुस्तक़ीम। मैं ये इंशाअल्लाह भेज दूंगा दुआ। ए अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुझ पर मैंने तवक्कल किया, तू मोहतरम अर्श का रब है। जो अल्लाह तबारक ताला ने चाहा वो हुआ और जो ना चाहा वो ना हुआ। बुराइयों से बचने की कुव्वत और नेकी करने की ताकत सिर्फ अल्लाह ही से मिलती है। मैं इस बात को जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ही हर चीज़ को जानता है। ए अल्लाह मैं अपने नफ्स के शर से और हर उस जानवर के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ जिसकी पेशानी को तू पकड़ने वाला है। बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है। बहकी की रिवायत है। तो हदीस में इसका हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं जो आदमी सुबह ये कलमात पढ़ ले तो शाम तक इसको कोई मुसीबत नहीं पहुंचेगी। तो इंसान बना ले इसकी आदत, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो दुआओं और जिक्र से अस्कार से बहुत असर पड़ता है। इमाम मुअत्ता इब्न मालिक में एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु नकल करते हैं कि कुछ कलमात मैं पढ़ता था, अगर मैं वो कलमात ना पढ़ता तो यहूदी जो है मुझे जादू के जोर से गधा बना देते। अल्लाह ताला ने कलमात में इतनी ताकत रखी है। हजरत यासिर के ख़ानदान और अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के हक़ में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं। अहमद और इब्न साद में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की रिवायत है कि हुज़ूर ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह तू आले यासिर की मग़फ़िरत फरमा और तूने इनकी मग़फ़िरत फरमा दी। और इब्न असाकर में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर ने दुआ फरमाई अल्लाह अम्मार में बरकत अता फरमा, और बाकी आगे हदीस जिक्र की। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं हुज़ूर ने ये दुआ फरमाई अल्लाह अबू सलमा की मग़फ़िरत फरमा और मुक़र्रबीन में इनके दर्जे को बुलंद फरमा और इनके पीछे रह जाने वालों का तू खलीफा बन जा, और ए रब्बुल आलमीन हमारी और इनकी मग़फ़िरत फरमा और हमारी और इनकी कब्र को कुशादा और मुनव्वर फरमा। अहमद और मुस्लिम और अबू दाऊद की रिवायत है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं हुज़ूर मुझे पकड़कर अपनी रान पर बिठा लिया करते थे और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हा को बाएं रान पर, यानी दाएं रान पर मुझको और बाएं रान पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को, फिर हम दोनों को अपने साथ चिमटा कर यूं फरमाते ए अल्लाह मैं इन दोनों पर रहम करता हूँ, तू भी इन दोनों पर रहम फरमा। अहमद की रिवायत है और निसाई ने भी नकल किया है। एक और रिवायत में है कि आपने फरमाया अल्लाह मुझे इन दोनों से मोहब्बत है, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। जब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते कि मैं लश्कर की तैयारी के लिए मदीने से बाहर जर्फ के मुकाम पर ठहरा हुआ था, जब हुजूर की बीमारी बढ़ गई तो मैं मदीने वापस आया और मेरे साथ जो लोग थे वो मदीने आए। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आप खामोश थे और बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। हुजूर मेरे ऊपर अपने दोनों हाथ रख कर फिर ऊपर को उठाते और हुजूर ने बार बार ऐसा किया जिससे मैं समझा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे दुआ दे रहे हैं। तिरमिज़ी और अहमद की रिवायत है हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर असल में ये जा रहा था यमन, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ था। उसके बाद
کچھ صحابہ نے کہا کہ اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روک لیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ وہ نبی کے حکم کو تبدیل کر دے، خدا کی قسم اگر مدینے کے اندر، مدینے میں لوگ جو مطلب وہ کتے مدینے کی گلیوں میں گھومیں، یعنی مسلمان اتنا مدینے میں قتل عام ہو جائے کہ انسان نہ بچے کم و بیش، تب بھی مجھے یہ بات پسند ہے کہ اسامہ کا لشکر جو ہے وہ اللہ کے رستے میں نکلے، کیونکہ یہ نبی کا حکم تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسامہ رضی اللہ عنہ بہت کم عمر ہے، آپ ان کو تبدیل کر دیں، تو حضرت اور یا تو آپ ابھی رک جائیں یا پھر ان کی جگہ کسی اور کو امیر بنا دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ کر کہا تھا، خطاب کے بیٹے تو دور جاہلیت میں تو اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ مضبوط سمجھتا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلافت کا منصب کو سنبھالا، شاید کائنات میں کوئی شخص طاقت نہیں تھی کہ وہ اس منصب کو سنبھال سکتا ماں سوائے ابو بکر کے۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حیات الصحابہ میں حضرت ابن رفیل رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں بحر سیر قریب والا شہر تھا، بحر سیر قریب والا شہر تھا اور دریائے درجہ کے پاس دور والا شہر تھا، یعنی دو شہروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بحر سیر کو فتح کر کے اس میں پڑاؤ ڈال لیا تو انہوں نے کشتیاں تلاش کی تاکہ لوگ دریائے دجلہ پار کر کے دور والے شہر جا سکیں اور اسے فتح کر سکیں، لیکن انہیں کشتی نہ مل سکی کیونکہ ایرانی لوگ تمام کشتیاں سمیٹ کر وہاں سے لے جا چکے تھے۔ چنانچہ مسلمان سفر کے مہینے کے کئی دن تک بحر سیر میں ٹھہرے رہے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ کشتیوں کے بغیر ہی دریا پار کر لیا جائے، لیکن شفقت کی وجہ سے مسلمانوں کو ایسا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کرنے نہیں دیا۔ پھر وہاں کے کچھ لوگ اجمی کافروں نے آ کر انہیں دریا پار کرنے کے لیے وہ گھاٹ بتایا جو وادی کی سخت جگہ پہنچا دیتا تھا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو تردد میں پڑ گئے اور اس گھاٹ پہ جانے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں دریا کا پانی چڑھ گیا۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ دریا میں پانی بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں گھسے اور پار ہو گئے۔ اس خواب کو دیکھ کر انہوں نے دریا پار کرنے کا پختہ ارادہ کیا اور لوگوں کو جمع کر کے بیان کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، تمہارا دشمن اس دریا کی وجہ سے تم سے محفوظ ہو گیا ہے، تم لوگ تو ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ لوگ جب چاہیں کشتیوں میں بیٹھ کر تم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، تمہارے پیچھے ایسی کوئی چیز نہیں جس سے تم پر حملے کا خطرہ ہو، میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ دریا پار کر کے دشمن پر حملہ کیا جائے۔ تمام مسلمانوں نے بیک وقت کہا، آپ ضرور ایسا کریں گے، اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت پر پکا رکھے۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دریا پار کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، آپ لوگوں کو میں نے کون سی اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ اس بات کے لیے آپ لوگوں میں کون پہل کرے اور دریا پار کر کے گھاٹ کے دوسرے کنارے پر قبضہ کر لے، اس کنارے کی دشمن سے حفاظت کرے تاکہ دشمن مسلمانوں کی اس کنارے تک پہنچنے سے روک نہ سکے۔ اس پر حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ فوراً تیار ہو گئے اور اس کے بعد 672 آدمی تیار ہو گئے، یعنی ان میں صحابہ بھی ہوں گے اور تابعی بھی ہوں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عاصم کو ان کا امیر بنایا اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ ان کو لے کر چلے۔ پھر دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا، آپ میں سے کون میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے تاکہ ہم گھاٹ کے پرنالے کنارے کو دشمن سے محفوظ کر لیں، ہم گھاٹ کے پرنالے کنارے کو دشمن سے محفوظ کر لیں۔ اس پر ان میں سے 60 آدمی تیار ہوئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے لوگوں کو گھوڑوں پر اور آدھے لوگوں کو گھوڑیوں پر بٹھایا تاکہ گھوڑوں کے لیے تیرنے میں آسانی ہو۔ پھر وہ لوگ دریائے دجلہ میں داخل ہو گئے اور دریا کو اللہ کی مدد سے پار کر لیا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عاصم نے دیکھا کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے گھاٹ کے پرنالے پر قبضے کر کے محفوظ کر لیا ہے، تو انہوں نے تمام لوگوں کو دریا میں گھس جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور لشکر کے اکثر ایک دوسرے کے پیچھے چلنے لگے اور گہرے پانی میں پھر چلتے رہے، حالانکہ دریائے دجلہ بہت جوش میں تھا اور بہت جھاگ پھینک رہا تھا اور ریت اور مٹی کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو رہا تھا، اور لوگوں کو
दो दो जोड़ियां बनी हुई और लोगों की दो दो जोड़ियां बनी हुई थी और वो दरिया पार करते हुए आपस में इस तरह बातें कर रहे थे जिस तरह जमीन पर चलते हुए किया करते हैं। ईरान वाले ये मंजर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके वहमो गुमान में भी ना था। वो लोग घबराकर ऐसे जल्दी भागे कि अपना माल और मता वहां छोड़ गए। और 16 हिजरी सफर के महीने में मुसलमान इस शहर में दाखिल हुए और किसरा के खजानों में जो 3 अरब थे इन पर मुसलमानों का कब्जा हो गया, और शेरवा और इसके बाद के बादशाहों ने जो कुछ जमा किया था इस पर कब्जा हो गया। अबू नुऐम की रिवायत है। इसी के बारे में शायर मशरिक ने कहा था, दश्त दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े अपने। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के ये कारनामे हैं और उनके ईमान की ताकत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु खैरुन हाफिज़ व अरहमुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इंशाल्लाह कल थर्सडे और फ्राइडे तो उस 2 दिन सेशन नहीं होगा, वीकेंड है इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर व खैरुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।